وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرمایا کہ اگر ہم معجزات بھیج دیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس کی توضیح ہے۔ اور اگر ہم اتاریں ان کی طرف فرشتے، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں کریں ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم لے آئے ان کے اوپر کل شیء، ہر چیز، قبلاً، سامنے، ہر معجزہ سامنے، ما كانوا ليؤمنوا، یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے، الا ان يشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ولكن اکثرهم يجهلون، لیکن اکثر ان کے جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے مقرر کیے ہر پیغمبر کے لیے دشمن، شیطان انسان اور جنات میں سے، یوحی بعضهم إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ڈالتے ہیں بعض کو ملمس سازی کی باتیں دھوکہ دے کر، زخرف بناوٹ جال سازی، زخرف القول، ارے فلاں مزار پر جو ہم گئے کیا مزہ آیا، ارے فلاں درگاہ پہ جو ہم گئے وہیں سے ہم نے بیٹا لایا۔ بابا بیٹے بانٹتے ہیں، ان کے کتنے بیٹے ہیں؟ وہاں کوئی صندوق بھرا ہوا ہے کیا؟ یہ سندھ کے اندر بعض مزارات ہیں، اس میں لوگ عورتوں سمیت چلے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ عورت کو اس کمرے میں چھوڑو، اس کمرے کے لیے انہوں نے سانڈ پالے ہوئے، وہ رات کو آ کر ان عورتوں سے ہم بستری کرتے ہیں۔ مجھے خود یہاں کے ایک آدمی نے کہا، اور پھر کہتے کہ بس یہ بابا کا تحفہ ہے، اگر لگ گیا تو لگ گیا، لے جاؤ۔ زخرف القول غرور، ملمسازی کی باتیں ہیں، نرا دھوکہ۔ اصلاً تو زخرف اس کو کہتے ہیں کہ آپ کھوٹ اور بنگار، یعنی لوہے کے ٹین کے زیورات بنائیں اور اس کو پانی پلائیں سونے کا، اور پھر وہ لڑکی والوں کو دھوکہ دے دے کہ دیکھو ہم نے زیورات آدھا کلو 1 کلو بنا کے لائے، کتنا مہنگا خریدا، کتنا خرچہ آپ کی بیٹی پر کیا۔ 2 ہفتے 3 ہفتے شادی کے بعد جب وہ برش ہو جائیں گے، وہ نیچے سے وہی کہ وہی تراب الحق اور رب الحق کی طرح منحوس شکل نکل آئے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو لوہا ہے، ٹین ہے، اوپر سے خالی سونے کا پانی ڈالا تھا، اس کو کہتے ہیں زخرف، ملمسازی۔ یہ سیٹ انہوں نے بنائی تھی لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئی اور تکلیف اس سے بڑھ گئی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ نہ کرتے ایسا، فَذَرْهُمْ، رہنے دے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو یہ جھوٹ گھڑتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور تاکہ لگائے اس کی طرف دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ اس پر راضی ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ یہ کمائیں وہ جو یہ گناہ کماتے تھے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ ڈھونڈوں میں فیصلہ کرنے والا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اللہ وہ ہے جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب تفصیل سے۔ قرآن مجید میں تفصیل ہے عقائد کی، قرآن کریم میں تفصیل ہے اعمال کی۔ وہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج موجود ہے اور اس کی تفصیل پیغمبر کے حوالے ہے۔ تو پیغمبر لے کر کے آئے ہیں، اس کی تشریح غیر نہیں ہے، وہ بھی عین قرآن ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے اتارا تمہاری طرف قرآن مجید تفصیلی کتاب، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب،
یعلمون جانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق کہ بے شک وہ اترا ہے تیرے رب کے یہاں سے برحق، فلا تکونن من الممترین، بس آپ مت رہیے شک کرنے والوں میں سے۔ شک یہ کہ یہ مانتے کیوں نہیں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی اور انصاف سے، توحید کا کلمہ، اتمام حجت۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے بدلنے والا اس کے کلموں کو۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ کہاں مانے اکثر ان لوگوں کا جو زمین میں ہے۔ یہ خیال کرنا کہ یہ اس عورت کے در سے بہت لوگ ہیں لیکن ہے کون لوگ؟ اکثر عورتیں ہیں جن سے کوئی کام بنتا نہیں سوائے اس کو چندے دے رہے ہیں۔ اکثر وہ مرد ہے جو نہ عورتیں ہیں نہ مرد ہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر۔ مرد تو ایک چاہیے جو دین کو سمجھے۔ اور اگر آپ اطاعت کرے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، اگر اکثریت کے پیچھے گئے، یضلوک عن سبیل اللہ، ہٹا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ یتبعون الا الظن، یہ اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں ہے مگر اٹکل لڑنے والے، خرص اندازہ۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ جانتے ہیں جو بھٹکتے ہیں اس کے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتے ہیں ہدایت یافتاؤں کو۔ اللہ۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پکھاؤ ان چیزوں میں سے جو لیا گیا نام اللہ کا اس پر۔ ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے۔ اس کی وجہ آ رہی ہے وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کیا ہوا تمہیں کہ نہیں کھاتے ہو وہ جو لیا جاتا ہے نام اللہ کا اس پر۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور اس نے تفصیل کی تمہارے لیے وہ جو حرام کیا تم پر۔ وہ حرام چیزیں تو معلوم ہے، خون ہے، مردار ہے، خنزیر ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ ہے، منخنقہ ہے، موقوذہ ہے، متردیہ ہے، نتیحہ ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ جو مجبور ہوئے تم اس کے کھانے کو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بتیرے لوگ بہکاتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تیرا رب خوب جانتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو۔ ایک محتدی ہے ہدایت یافتہ، ایک معتدی ہے۔ مولانا محمد قاسم نے کتاب لکھی تھی ہدیۃ المحتدی للمعتدی، ہدیۃ المحتدی للمعتدی، ہدایت یافتوں کا گفٹ، سوغات غیر مقلد سرکش کے لیے۔ ہدیۃ المحتدی للمعتدی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور اندرونی کو بھی۔ جس کو سب لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ظاہر الاسم ہے، اور جس کو آپ کو پتہ ہے کسی اور کو پتہ نہیں وہ باطنی گناہ ہے۔ اللہ۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو سزا دی جائے گی وہ جو یہ کماتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے کہ نہ لیا گیا اللہ کا نام ان پر۔ امام اعظم کے نزدیک اگر قصدن بسم اللہ ترک ہوا ہے، جیسے اکثر یہ کسائی باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے چھرا پھیر لیتے،
یہ تارک و تسمیہ متعمدن ہے، قصدن بسم اللہ چھوڑتے ہیں۔ گوشت کا معاملہ بہت خطرناک ہے، خاص کر جب باہر ذبح ہو۔ ہم طالب علموں کے لیے سحری کے لیے مرغیاں منگواتے تھے، 2 من 3 من ہر روز سحری کے لیے، لیکن پتہ چل گیا کہ مرغی والے اس رات اور دن کو جتنی ویسے ہی مری ہو وہ ان میں شامل کرتے، ان کا اصول ہے، ان کے اصول پہ لعنت ہے کہ پیسے حلال کے لیتے اور دیتے مردار ہیں۔ اس لیے اب ان کی ضرورت کے لیے اپنے باڑے میں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ والحمدللہ علی ھذا۔ گوشت کھانا ایمان کی علامت ہے جب توفیق ہو اور حلال گوشت ہو۔ بتمنائے گوشت مردن بہ ز تقاضائے زشت قصابہ، ایسے گوشت کے ارمان میں مرنا بہتر ہے جو غلط اور ناجائز ہو۔ اور مت کھاؤ ان چیزوں میں سے کہ نہ لیا گیا نام اللہ کا اس پر، جھٹکا ہے، کسی غیر مسلم نے ذبح کیا، کسی بدعتی نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ نجس ہے، گند ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان باتیں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو۔ لَيُوحُونَ لَيُلْقُونَ، الوحی بمعنی الالقاء، شیطان باتیں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو۔ کیا باتیں؟ کہ خود چھرا پیر کے بسم اللہ اللہ اکبر اس کو کھاتے ہیں، اور جس کی روح اللہ نے نکالی یعنی مردار ہو گئے اس کو نہیں کھاتے۔ یہ بھی اشکال تھا۔ لیجادلوکم، تاکہ یہ تم سے جھگڑا کرے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا، انکم لمشرکون، بے شک تم بھی شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ حاصل کلام کا یہ کہ حلال ذبیحہ وہی ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اور جس پر خدا کا نام نہ لیا گیا یا کسی غیر کا لیا گیا یا کسی کے نام کر دیا گیا، اس کا استعمال ناجائز و حرام ہے۔